میں سمجھتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، پہلے آپس میں تو متحد ہو جاؤ، جا کر پھر فلسطین کی بات کرنا۔ آج 5واں مہینہ ہے، اسرائیل کی بربریت ہے، وہاں 31,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور ہم صرف یہاں پر قراردادوں پر قراردادیں لا رہے ہیں، عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہے۔ میں بھی قرآن شریف کا مطالعہ کرتا ہوں کبھی کبھار۔ آج مجھے ایک آیت میرے سامنے آئی، اچانک آئی، میں آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ وہ میں سنا دوں اردو ترجمے۔ جناب اعلیٰ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75، وہاں کہتا ہے، اور اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ سر، غیر مسلم ہو کر مجھے جب یہ آیت آتی ہے مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہم یہاں پر صرف قراردادیں ایئر کنڈیشن ماحول میں، گرم ماحول میں بیٹھ کر رہے ہیں، کچھ عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہے۔ وہاں پر مسلمان شہید نہیں ہو رہے، یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، انسانیت شرما رہی ہے۔ ہم سے تو آپ کہتے ہیں آپ لوگ کافر ہیں، ہم سے تو وہ کافر ملکوں کے لوگ اچھے ہیں جہاں پر ڈیلی فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے دنیش کمار اعلان کرتا ہے آپ فنڈ قائم کریں، اس ایوان سے 20 کروڑ کا سب سے پہلے 1 کروڑ روپے کا اعلان میں کرتا ہوں، میں آپ کے فنڈ میں دیتا ہوں، آپ کریں، حیا شرم کریں، آئے اور فنڈ کا اعلان کریں۔ دنیش نے اگر 1 کروڑ نہیں دیا مجھ پر لعنت 1000 بار۔ بہت اچھی بات ہے کہ مظلوم عوام کے ساتھ پاکستان کے جو ایوان بالا سے ایک پیغام جانا چاہیے، مگر مجھے سخت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قرارداد پر کم از کم ہم سب متفق ہوتے ہیں، مگر آج بھی ہم نے یہاں سے اگر گورنمنٹ بینچ سے ہو یا اپوزیشن بینچ سے، انہوں نے اپنی سیاست کو یہاں پر لایا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے۔ آج یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام چیزیں بھلا کر صرف جو فلسطین کے حوالے سے باتیں کرتے، مگر افسوس کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، پہلے آپس میں تو متحد ہو جاؤ، جا کر پھر فلسطین کی بات کرنا۔ آپ لوگ تو ادھر ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہو، وہ اس پر الزامات لگا رہے ہیں، ان پر الزامات لگا رہے ہیں، کسی بات پر تو متفق ہو جاؤ۔ جناب اعلیٰ آج 5واں مہینہ ہے، اسرائیل کی بربریت ہے، وہاں 31,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں معصوم بچے بھی ہیں، وہ خوراک کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ہم صرف یہاں پر قراردادوں پر قراردادیں لا رہے ہیں، عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہے۔ جناب چیئرمین، آج مشتاق صاحب، میں بیٹھا ہوا تھا، میں بھی قرآن شریف کا مطالعہ کرتا ہوں کبھی کبھار۔ آج مجھے ایک آیت میرے سامنے آئی، اچانک آئی، میں آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ وہ میں سنا دوں اردو ترجمے۔ جناب اعلیٰ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75، وہاں کہتا ہے، اور اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ سر، غیر مسلم ہو کر مجھے جب یہ آیت آتی ہے مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہم یہاں پر صرف قراردادیں ایئر کنڈیشن ماحول میں، گرم ماحول میں بیٹھ کر رہے ہیں، کچھ عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہے۔ یہ آیات ہے، اور مجھے کسی عالم نے کہا کہ اسلام میں ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف آپ لڑو، آپ لڑ نہیں سکتے ہو تو اس کے خلاف بولو، آپ بولے نہیں سکتے ہو تو اس کے خلاف دل میں مذمت کرو۔ تو کیا ہے، کہاں پر ہے وہ چیزیں؟ مجھے بتائیں وہاں پر کہاں پر یہ چیزیں؟ سر، وہاں پر مسلمان نہیں مر رہے ہیں،
वहां पर मुसलमान शहीद नहीं हो रहे, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इंसानियत शर्मा रही है। हमसे तो आप कहते हैं आप लोग काफिर हैं, हमसे तो वो काफिर मुल्कों के लोग अच्छे हैं जहां पर डेली फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरे हो रहे हैं, डेली उनके हक में मुजाहरे हो रहे हैं। जनाब आलम, मैं आपको सर हमें मुझे दे, मैं पाकिस्तान की 1 करोड़ अक़लियती अवाम की तरफ से अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ हूं, और हमें फख्र है, मुझे फख्र है, मेरे खानदान को फख्र है कि हमने जुल्म के खिलाफ अहले बैत की भी मदद की थी। अहले बैत हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेहमान थे और उन पर जुल्म हुआ, उनके साथ हम मिलकर लड़े, तो हम अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए भी हैं और उसी रवायत को बरकरार रखेंगे। यहाँ पर आप आए, सबसे पहले हम कोशिश करें कि जंग बंदी हो, वहां ये जो मासूमों का कत्ल है वो रुके, उसके लिए अमली इक़दाम उठाएं। आप मुझे कहें, वफ्द बनाएं, हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया को कहते हैं कि जी वहां पर सबसे पहला काम कर दीजिए, खुदारा वहां जंग बंदी करा दीजिए। दूसरी तजवीज़ है कि वहां फलस्तीन के अवाम को पाकिस्तान के वहां से 4 जहाज तो गए, मगर मैं कहता हूं कि इस ऐवान बाला से भी एक इमदादी जहाज जाना चाहिए, चाहे वो 20 करोड़ का हो। सबसे पहले धनेश कुमार ऐलान करता है आप फंड कायम करें, इस ऐवान से 20 करोड़ का सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का ऐलान मैं करता हूं, मैं आपके फंड में देता हूं, आप करें, हया शर्म करें, आए और फंड का ऐलान करें। धनेश ने अगर 1 करोड़ नहीं दिया, मुझ पर लानत 1000 बार। आप 20 करोड़ रुपए का करें, आप करें, इधर से हम जाएंगे और इमदाद अपने फलस्तीनी भाइयों को पहुंचाएंगे, अद्वियात पहुंचाएंगे, उनके लिए पानी राशन पहुंचाएंगे। आप करें, ऐलान करें, अगर मैंने नहीं दिया मुझ पर लानत। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी सेनेटर सैयद वकार मेहदी साहब। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।